السلام علیکم۔ بابا کریم کا انتظار۔ گرمی کی دھوپ تھی، شہر دھوپ میں چل رہا تھا، ریلوے اسٹیشن میں مسافروں کا ہجوم تھا۔ کوئی سامان اٹھانے والے پلیٹ فارم کی طرف بھاگتا، کوئی اپنے پیاروں کو رخصت کرنے آیا تھا، کوئی منزل کی امید دل میں سجایا تھا۔ اس ہجوم میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اس کا نام کریم بخش تھا، عمر رسیدہ، وہ روز اس جگہ آ کر بیٹھتا۔ لوگ اکثر اسے دیکھ کر حیران رہتے، آخر وہ یہاں کس کا انتظار کرتا؟ اس سوال کا جواب کسی کو معلوم نہ تھا۔ کریم بخش کے ہاتھ میں پرانا تھیلا تھا، تھیلے میں بس چند ضروری چیزیں تھیں، ایک چادر، دوا، پانی اور کچھ روٹیاں۔ اس کے پاس ایک پرانی تصویر بھی، وہ تصویر بار بار دیکھتا رہتا تھا۔ تصویر میں مسکراتی بزرگ خاتون تھی، وہ کریم بخش کی والدہ یعنی نانی تھی، مگر حقیقت میں وہ بہت پہلے فوت ہو چکی تھی۔ پھر کریم بخش روز انتظار کیوں کرتا؟ اس راز کے پیچھے ایک درد تھا جسے وہ برسوں دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ کبھی کسی نے اسے اپنی داستان نہیں کہتا، بس ٹرین آتی، مسافر اٹھتے پھر چلے جاتے، کریم بخش ہر چہرہ غور سے دیکھتا، شاید کوئی مانوس صورت واپس لوٹ آئے۔ ایک دن اسٹیشن پر ہینا پہنچی، ہینا 16 برس کی سمجھدار لڑکی تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، ٹرین ابھی آنے میں کافی دیر تھی۔ ہینا نے کریم بخش کو غور سے دیکھا، وہ روزانہ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ سوچا، اس نے والدہ سے سوال کیا، مگر جواب والدہ نے لال مل کا اظہار کیا۔ بیٹی ہینا کے دل میں تجسس پڑ رہا، وہ ہمت کر کے کریم بخش کے پاس پہنچی، اس نے ادب سے سلام کیا، پھر بولی، بابا آپ روز یہاں کیوں آتے ہیں؟ کریم بخش نے اسے دیکھا تو مسکرایا، بیٹی میں اپنی ماں کا انتظار کرتا ہوں۔ ہینا چونکی مگر کچھ دیر چپ رہی، اس نے پھر پوچھا، وہ کہاں رہتی ہیں؟ کریم بخش نے تصویر اس کے سامنے رکھی، یہ میری ماں تھی، بہت محبت والی۔ ہینا نے تصویر غور سے دیکھا، پھر بولی، لیکن بابا یہ تو بہت پرانی تصویر ہے۔ کریم بخش نے گہری سانس میں جواب دیا، ہاں بیٹی، میری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ ہینا کے چہرے پر حیرت نمایاں ہو گئی، پھر آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کریم بخش نے نظریں پلیٹ فارم پر جمائیں، کیونکہ میں نے اب ایک وعدہ توڑا تھا۔ کون سا وعدہ؟ ہینا نے فوراً پوچھا۔ کریم بخش کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میری ماں ہمیشہ میرے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر جوانی مجھے شہر جانا تھا، میں بڑی کامیابی کا خواب دیکھتا تھا، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، جب واپس آ کے انہیں اب ساتھ رکھوں گا، مگر شہر پہنچ کے میری زندگی بدل گئی، کام بڑھا، مصروفیت بڑھی اور دوستیں بھی بنی۔ ماں کے خطوط آتے رہے، میں جواب دیتا، پھر خط گم ہوئے، ملاقات بھی رکی۔ ایک دن گھر سے خبر آئی، میری ماں بیمار ہو گئی ہے، بہت شدید۔ میں نے سوچا چند دن بعد جاؤں گا، چند دن بعد، مہینوں میں بدل گیا۔ پھر ایک صبح مجھے تار ملا، ماں دنیا چھوڑ کے جا چکی تھی۔ بیٹا کریم بخش کی آواز بھرانے لگی۔ ہینا نے پہلی بار اس شخص کو سمجھا، یہ انتظار دراصل سے ماں کا نہیں، یہ انتظار معافی، پچھتاوے اور محبت کا تھا۔ ہینا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ اس دوران اسٹیشن میں ٹرین داخل ہوئی، لوگ اپنے سامان سمیت آگے بڑھنے لگے۔ کریم بخش پھر ہر اترنے والے مسافر کو دیکھتا، ہینا اس منظر کو غور سے دیکھتی۔ ایک بزرگ خاتون ٹرین سے نیچے اتری، ان کے ہاتھ میں بھاری سا بیگ تھا، وہ پلیٹ فارم پر پریشان کھڑی تھی، لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے مگر کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ہینا فوراً ان کے پاس پہنچ گئی، انہوں نے بیگ اٹھایا، پھر انہیں سہارا دیا۔ کریم بخش نے بھی فوراً مدد کی، بزرگ خاتون دونوں کو دعائیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا کتنی دور آئی ہوں، میرا بیٹا مجھے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک کیوں نہیں آیا، مگر ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ کریم بخش نے اس کی بات غور سے سنی، پھر انہیں ایک نشیب پر بٹھا دیا۔ ہینا پانی لینے کے لیے فوراً پہنچ گئی۔ کریم بخش نے دوا سے متعلق پوچھا، بزرگ خاتون نے سب مسکرا کر شکریہ دیا۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا وہاں پہنچا، وہ دور سے ماں کو دیکھتا وقت دوڑایا، اس نے ماں کو گلے لگایا، خوش ہوا۔ ہینا نے یہ منظر دیکھا تو مسکرائی، کریم بخش کی نگاہ بھی وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے دل میں عجیب کیفیت پیدا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، شاید میری ماں بھی یہی چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی بیٹا وقت پہ لوٹے، مگر میں اپنی دنیا میں الجھ گیا۔ ہینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بابا ماضی واپس نہیں آتا مگر انسان آج کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کریم بخش نے ہینا کی بات سنی، پھر اس نے پہلی بار اپنا تھیلا کھولا، اس میں ایک چھوٹا سا لفافہ موجود تھا۔ اس نے لفافہ ہینا کو دکھایا اور پھر بتایا، یہ میری ماں کا آخری خط تھا، میں نے اسے برسوں سنبھال کر رکھا، میں نے اسے کبھی پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کیونکہ ہینا نے حیرت سے پوچھا، بابا؟ کریم بخش نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خط میں میری شکایت ہوگی شاید۔ ہینا نے نرمی سے کہا، اسے پڑھیے، شاید وہاں شکایت نہیں دعا ہو۔ کریم بخش نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، کاغذ پر چند جملے لکھے ہوئے تھے۔ ماں نے لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، مجھے تمہاری مصروفیت زندگی کا اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے تم محنت کرتے ہو، اگر کبھی واپس آؤ تو مجھے ضرور ملنا، اور اگر میں نہ رہوں تو بیٹا کسی اکیلے بزرگ کو اپنا سمجھ لینا، کسی مسافر کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھانا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، کسی پریشان انسان کو امید دینا ضرور، یہ میری خوشی ہوگی میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ کریم بخش خط پڑھ کر بہت بدل گیا، اس نے خط سینے سے لگایا، پھر بولا، میں نے
ماں کی آخری خواہش سمجھ لی۔ وہ مجھے انتظار میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں دوسروں کا سہارا بنوں۔ اس دن کریم بخش نے فیصلہ کیا وہ روز اسٹیشن میں بیٹھے گا ضرور، مگر کسی ایک شخص کے انتظار میں نہیں، وہ ہر ضرورت مند مسافر کی مدد کرے گا۔ انہوں نے خوشی سے اس کا ساتھ دیا، دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا۔ وہ پلیٹ فارم میں مسافر کی مدد کرتے، بوڑھوں کا سامان اٹھاتے، بچوں کو سنبھالتے، ضرورت مندوں کو پانی اور کھانا دیتے، کسی کا ٹکٹ گم ہوتا مدد کرتے، کسی کو راستہ نہ معلوم ہوتا سمجھاتے۔ کریم بخش کا نام سب جانتے تھے، لوگ اسے بابا کریم کہتے تھے۔ کچھ ہی ہفتے میں اسٹیشن بدلنے لگا، مسافروں کے درمیان ایک نیا احساس، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے۔ ہنا بھی ہر چھٹی پر آتی ہے اور بابا کریم کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ایک دن ہنا نے سوال پوچھا، بابا کیا اب بھی آپ کو نانی کا انتظار ہے؟ کریم بخش نے مسکرایا اور جواب دیا، ہاں، مگر اب انتظار مختلف ہو گیا ہے۔ اب میں ان کی واپسی ہی نہیں چاہتا، اب میں ان کی محبت بانٹنا چاہتا ہوں۔ جہاں کسی کی مدد چاہیے وہاں پہنچ جاتا ہوں، جب کسی کو سہارا چاہیے ہاتھ بڑھا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری ماں وہی موجود ہے، ہر نیک کام میں ان کی دعا ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہی اصل محبت ہے بابا، یہ انسان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ کریم بخش نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس دن اسٹیشن پر پھر ٹرین آئی، مسافر اترے، چڑھے، اپنے راستے روانہ ہوئے۔ کریم بخش حسب معمول پلیٹ فارم پر کھڑا رہا، مگر آج اس کی نگاہ بدل چکی تھی۔ وہ ہر چہرے پہ ضرورت تلاش کرتا، ہر پریشان شخص کو اپنا سمجھتا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے پوچھا، کریم بخش فوراً بچے کے پاس پہنچا، اسے پانی دیا، بھی تسلی دے کر بٹھایا۔ چند منٹ بعد اس کے والد پہنچ گیا۔ والد نے کریم بخش کا شکریہ ادا کیا۔ کریم بخش نے صرف کہا، بیٹا اپنے والد کو کبھی انتظار مت کرانا، وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، اسے سمجھایا۔ والد نے سر جھکایا، وعدہ کیا۔ ہنا دور کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی، محسوس ہوا نانی کا انتظار ختم، مگر نانی کی محبت پھیل چکی تھی۔ وہ محبت اب کئی دنوں تک پہنچ چکی تھی۔ کریم بخش نے اپنی زندگی بدل لی تھی، اس نے پچھتاوے کو خدمت میں بدل لیا تھا، اسے تنہائی کو محبت میں بدل لیا تھا، اس نے ایک وعدے کو مشن میں بدل لیا تھا۔ اب ریلوے اسٹیشن کا اس کا گھر تھا، ہر مسافر سے اپنی ماں کی یاد لاتا، ہر مدد سے نئی خوشی دیتا، ہر دعا اس کے لیے دل کو سکون دیتی۔ ایک شام ہنا جاتے ہوئے رک گئے، اس نے بابا کریم سے آخری سوال کیا، اگر نانی یہاں آتی تو؟ کریم بخش نے مسکرا کر جواب دیا، میں ان کے قدم میں بیٹھ جاتا، پھر کہتا، مجھے دیر ہو گئی تھی، ماں آپ کی بات سمجھ میں دیر سے آئی۔ نانی شاید مسکرا کے مجھے معاف کر دیتی، پھر کہتی، اب کسی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ کریم بخش نے تصویر کو دل سے لگایا، اس کے چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ انہوں نے احترام سے سلام کیا، پھر اپنی والدہ کے ساتھ گھر روانہ ہو گئی۔ کریم بخش پلیٹ فارم پر موجود تھا، ٹرین کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، مسافر اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے۔ بابا کریم مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس دن سے سمجھ آ گئی تھی مکمل، انتظار کسی کے آنے کا نہیں ہوتا، انتظار کبھی اپنے اندر کی تبدیلی کا ہوتا ہے۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، محبت کسی کا سو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ ماں باپ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، ان کی قدر گزرنے سے پہلے کریں۔ جو وقت آپ کے پاس ہے سنبھالیں، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، سچی محبت کبھی وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اچھے اعمال میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بابا کریم کا انتظار بھی ختم ہوا، اب اس کی زندگی خود پیغام بن چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی تصویر، ایک خط، ایک وعدہ اور اسٹیشن جہاں محبت بانٹی جاتی تھی، یہ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی، اور یہی اس کی زندگی کا سبق۔ کہانی کا اہم پیغام، والدین کی محبت کو کبھی ایک معمولی نہ سمجھیں، ان کی موجودگی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مصروفیت کبھی اپنوں سے دوری کا بہانہ نہیں، آج جو وقت ہے اسے محبت دیں، کل صرف یادیں باقی رہ سکتی ہیں۔ اگر کوئی بزرگ تنہا ملے، مدد کریں، کسی مسافر کا بوجھ بانٹ لینا نیکی ہے، کسی پریشان دل کو امید دینا صدقہ ہے۔ محبت انسان کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اچھے عمل اپنے پیاروں کو زندہ رکھتے ہیں، اس لیے اپنوں کی قدر آج کریں اور ہر ممکن محبت بانٹتے جائیں ہمیشہ۔